اب ایک اور حدیث، یہ ایک واقعہ ابو سعید بن معلہ کے ساتھ پیش آیا. ایک دن اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں، یہ بھی حدیث صحیح ہے. حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور واقعہ حضرت ابی بن کعب کا. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب، آقا علیہ السلام نکلے، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، ان کی طرف گئے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابی. آقا علیہ السلام نے دیکھا ابی نماز پڑھ رہا ہے. نقطے کو سمجھیں. ادھر تو پوچھا نا ابو سعید بن معلہ سے کہ میں نے آواز دی تو تم آئے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا نماز پڑھ رہے تھے تو خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب میری آواز کان میں پڑے جہاں ہو جو کر رہے ہو چھوڑ کے آ جاؤ. مگر اس واقعے میں الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علی ابی بن کعب، کہ ابی بن کعب کے پاس گئے تو صاحب ظاہر ہے وہ سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھ کے فرمایا یا ابی وہو یصلی. آپ نے آواز دی اے ابی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے سامنے. تو کیا ہوا؟ فالتفت ابی ولم یجبہ، وہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے اس طرح سیدھا ہاتھ باندھ کر. آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابی، اے ابی ابن کعب. انہوں نے سنی تو یکلخت بے بس ہو گئے. حالت نماز میں مڑ کے دیکھا آقا علیہ السلام، ادھر مڑ گیا چہرہ، مڑ کے دیکھ رہا. فالتفت ابی، ادھر ملتفت ہو گئے، چہرہ موڑ لیا ادھر نماز میں. مگر فوری خیال آ گیا کہ نماز پڑھ رہا ہوں. ولم یجب، مگر جواب نہیں دیا، چپ رہے. حالت نماز میں چہرہ موڑ لیا آقا کی طرف مگر چپ رہے. جب چپ رہے تو پھر کیا کیا؟ وصلی ابی فخفف، تو پھر ابی بن کعب نے تیز تیز اپنی نماز مکمل کی. چھوٹی صورتیں پڑھ لی، تیزی سے مختصر تخفیف کی، مختصر کر کے نماز مکمل کی. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تیزی سے مکمل کر کے. فقال السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی تم پر بھی سلام ہو. پھر سوال کیا ما مانعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، اے ابی یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے روکا میری بارگاہ میں آنے سے اور مجھے جواب دینے سے، میرے بات پر لبیک کہنے سے؟ جب میں نے تمہیں آواز دی تھی تو کیوں رکے رہے؟ ابی بن کعب جواب دیتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، آقا میری مجبوری میں نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. اس پر آقا نے فرمایا افلم تجد فیما اوحى اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب خدا یا مصطفیٰ آواز دیں، خدا و مصطفیٰ، تو فوری جہاں بھی ہو ان کی آواز پہ لبیک کہہ کے پہنچ جایا کرو. تو تم نماز کی حالت میں بھی تھے، میری آواز سن کے نماز چھوڑ کے وہیں میری بارگاہ میں آنا واجب تھا، میری بارگاہ میں آنا واجب تھا. یہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی حدیث صحیحہ ہے. اس پر امام شافعی نے شریعت کا مسئلہ بیان کیا، کسی عام عالم نے نہیں، عام عالم نے امام شافعی نے، اور اسے امام قرطبی نے تفسیر قرآن الجامع لاحکام القرآن میں روایت کیا. امام قرطبی نے، امام شافعی نے مسئلہ بیان کیا اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں، ان احادیث کی روشنی میں. فرمایا ان الصلاۃ لا تبطل لامر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ. امام شافعی نے کہا اس سے ثابت ہوا اگر کوئی شخص حالت نماز میں ہے اور اس کے دوران نماز آقا علیہ السلام بلا لیں تو دوران نماز حضور کو لبیک صادق یا رسول اللہ جواب دینا اور حضور کی بارگاہ میں چلے جانا اور آپ کا کام کرنا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. آپ نماز کا مصلی چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں صحابی چلا جائے، لبیک کہے، حضور کا حکم سنے، جس کام کے لیے حضور بھیجیں کام کر آئے، ساری خدمت کر کے جب فارغ ہو
آقا سے اجازت لے کر واپس آئے مصلی پر، نماز کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے. نماز ٹوٹی نہیں، اسے پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے. اس لیے کہ حضور کے بلاوے پر گیا، گویا نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے. اس کی نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے. وہ حضور کی خدمت کے دوران بھی نماز میں رہا. یہ ہے قرآن، یہ ہے بخاری ترمذی، یہ ہے امام شافعی، یہ ہے مسئلہ شریعت کا.